السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے تعلیم شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر سے آپ کے سامنے، آپ کے روبرو آنے کا موقع دیا۔ آج کی تعلیم میں جو بات کروں گا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکلیف کا برداشت کرنا، کہ کس پرکار سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اسلام کا پرسار کیا، تو کس طرح سے انہوں نے سختیوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کی بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹھڑی میں سے بلا کر لایا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ سایہ میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا۔ یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے تو آپ سے ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں۔ تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا کہ تم کعبے میں اور ان کو مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مابعوث کیا گیا ہے، اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی باتیں کہی ہیں، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کام میں لگا رہا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبائی اور آپ رو دیے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چلے گئے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہے کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اے میرے بھتیجے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم، میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، مت رو، کیونکہ اللہ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور رمضان کے سبھی روزے رکھنے کی ہدایت دے اور قوت بخشے، اور ہر برائی سے، ہر فتنے سے میری اور آپ کی پورے عالم کی حفاظت کرے، اور جو یہ کرونا مہاماری بلا پھیلی ہوئی ہے، اس سے میری بھی، آپ کی بھی، سب پریواروں کی، اس پورے عالم کی اللہ حفاظت کرے اور اس کو جلدی سے دفع کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، میں کل پھر انشاءاللہ لائیو رہوں گا، اور صبح 4:30 بجے میں پھر سے لائیو آؤں گا ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔